بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، شادیوں کا موسم بہار چل رہا ہے اور آج کل تو شادیاں کبھی بھی ہوتی ہیں، کبھی بھی ہو سکتی ہیں. پہلے کچھ سیزن ہوا کرتے تھے کہ بھائی گرمیوں کی چھٹی میں شادی ہوگی. اب تو ہر شب قدر ہے قدرداں کے لیے، اور اب تو ہر موسم ہی موسم بہار ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لون وغیرہ جو بک کرتے ہیں ان سے معلوم ہوا کہ وہ کبھی خالی ہی نہیں مل رہا ہے، پورے سال بک ہے. اور بھی جہاں شادیاں ہوتی ہیں جن ہالوں کے اندر، وہاں بھی بہت زیادہ بکنگ ہے. تو اب ہر موسم ہی موسم بہار ہے، لیکن زندگی پربہار نہیں نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت کا جو دین ہے، شریعت کا حکم ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. جب عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ کام ادھورا اور ناقص رہ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور برکت اس میں شامل ہوتی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی رحمت اور مدد تو شریعت پر چلنے میں ہے. خلاف شریعت کاموں میں اللہ کی رحمت اور مدد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری کمی کوتاہی اور گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ موقع کے مناسب، یعنی اب تو ہر وقت وہی موقع ہے، لیکن ابھی کا جو ماحول چل رہا ہے اس حساب سے حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق پر کچھ روشنی ڈالی جائے، کچھ سمجھایا جائے. ہو سکتا ہے کوئی سمجھ جائے اور اس کی زندگی سنور جائے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، نکاح ایک عظیم الشان عبادت ہے، سنت ہے، تمام رسولوں کی سنت ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے. شادی بیاہ کرنا، بیوی بچے ہونا، یہ تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے. قرآن نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے جن کی بیویاں بھی تھی اور بچے بھی تھے. تو ایک عظیم الشان عبادت ہے نکاح کرنا، شادی کرنا. میرے بھائیوں، شادی جلدی کرنی چاہیے. شادی کی کیا عمر ہے؟ شادی کی کوئی عمر نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو نابالغ کی بھی شادی ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ رخصتی بعد میں ہوگی بالغ ہونے کے بعد، لیکن نکاح ہو سکتا ہے. اور پہلے ہوتا تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا، اپنے گاؤں وغیرہ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سائیکل ملتی تھی دولہے کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے 10-12 سال کے، ان کا نکاح ہو گیا. اب رخصتی کب ہوتی؟ بالغ ہونے کے بعد. کوئی بات نہیں. ہمارے دیش کا قانون یہ کہتا ہے کہ بھئی 18 سال کی لڑکے ہو جائیں تب شادی کریں. اگر ہم اس پر بھی عمل کریں تو بھی بہت اچھی بات ہے. دیش کا جو قانون ہے 18 سال کا معتدل ہے، بہت لمبا بھی نہیں ہے، بہت مختصر بھی نہیں ہے. بھائی 15 سال میں عام طور پر بالغ ہو جاتے ہیں، اور 2-3 سال ان کی سمجھداری کی یعنی ان کو کافی سمجھ آنے لگتی ہے پھر چیزوں کی، ان کی
ڈیزائرز، ان کی خواہشات، ان کے جذبات ان کے دلوں کے اندر، ان کے من کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. اب ان کی شادی کر دو، 18 سال میں ہی کر دو، جلدی شادی کر دو. کون کہتا ہے کہ شادی کرنے سے ان کو رکاوٹ ہوگی ان کی پڑھائی میں، ان کی لکھائی میں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، سب شیطانی دھوکہ ہے. اور شیطانی دھوکہ ایسا خطرناک ہے کہ جس نے کئی گناہوں کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کو مبتلا کر رکھا ہے. کئی گناہوں میں مبتلا ہیں، افیئرس میں مبتلا ہے، زناکاری میں مبتلا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے، غلط اڈوں میں جانے پر مبتلا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے رویے نے، سمجھ میں آئی بات، ہمارے اور آپ کے رویے نے اس کو بڑھاوا دیا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. ابھی وہ ہاتھ کے بل چلتا ہے، جب پیروں کے بل چلنے لگے گا، پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، تب اس کی شادی کریں گے. کیا بیوقوفی والی باتیں ہیں، کتنی بیوقوفی کی باتیں. اسلام ان باتوں کی بالکل جو ہے تائید نہیں کرتا ہے. اسلام کو تو یہ کہنا ہے کہ بھائی جلدی شادی کرو. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے شادی کرو. اب شادی کرنے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ جسم صحیح سلامت ہو اور کھانے پینے کا انتظام ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ کھا کے ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے یہاں کے لوگ اور مسلمان تو کتنا ماشاءاللہ طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. اور کھانے پینے کا جو رہا مسئلہ، وہ بھی کھانا بن ہی رہا ہے گھر میں، کھانا بچتا ہے گھر میں. کام والیاں اگر آتی ہیں وہ بھی لے جاتی ہیں. تو کھانے کی کہاں کمی ہے ہمارے گھر میں؟ اور اگر کوئی کمی ہے تو سرکار جو ہے راشن دینے کا وعدہ کرتی ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سرکار آپ کو اپنے پیروں پر یا آپ کو کاروبار پر لگانا نہیں چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم معذور بن کے بیٹھے رہو گھر میں، ہم تم کو کھانا پینا دیتے رہیں گے. ایسی سرکار پر افسوس ہے، اور ان کو اللہ پاک ہدایت دے. بھائی روزگار پر لگاؤ لوگوں کو، خود کمائے کھائے. وہ تمہارا کب تک کھائیں گے؟ کبھی کسی مہینہ نہیں ملا، کبھی کچھ کیا ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں ان کی پالیسی ہیں، وہی جانے. لیکن میں یہ سمجھا رہا تھا کہ کھانے پینے کی بھی کمی ہمارے گھروں میں نہیں ہے. کمی ہے تو دین کی کمی ہے، جس وجہ سے ہم ڈرتے ہیں. اللہ سے تعلق کی کمی ہے، اللہ پر بھروسے کی کمی ہے کہ ارے شادی کر کے لا لیں گے، کیا ہوگا بچی کا، کیا ہوگا کیا ہوگا. ارے بھائی اس کی آمد سے آپ کے گھر میں اور برکت ہوگی. پریشان کیوں ہوتا ہے آمد مہمان سے؟ اپنا رزق کھاتا ہے تیرے دسترخوان سے. یہ بھول گئے، یہ شعر صرف دسترخوان کے لیے. یہ شعر ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے اور ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو رزق ملتا ہے تمہارے گھروں میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. کہ تمہاری بیوی بیچاری کما نہیں سکتی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے اب کما نہیں سکتے، تو تم کو اللہ ان کی بدولت سے رزق دے رہا ہے. اب یہ بیوی آ گئی تو اس کی بدولت سے بھی رزق ملے گا آپ کو. لیکن آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دم پہ رہوں، تو دم میں دم نکل جا رہا ہے، پھر بیماریوں میں گھر جا رہے ہیں، اور پھر رشتے نہیں مل رہے ہیں، بڑی عمر ہو جا رہی ہے، پھر رشتے کہاں مل رہے ہیں مناسب، پھر جیسا تیسا جوڑا سیٹ کر دے رہے ہیں، اور پھر جھگڑے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام کی تعلیمات اور اس کا مزاج یہ ہے جلدی شادی کرو. پڑھنا ہے دونوں ساتھ میں پڑھنے جائیں، تاکہ نہ اس کے بوائے فرینڈ کا ٹینشن نہ اس کو گرل فرینڈ کا ٹینشن. یہ دونوں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے، دونوں میاں بیوی ہیں. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ کوئی عورت اگر اکیلے جا رہی ہے، جو بدنگاہی کرنے والے لوگ ہیں وہ عورت کو دیکھیں گے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ابا ہے، کتنا بھی بڑا بدنگاہ ہو لیکن وہ اس کو دیکھے گا نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کے ساتھ اس کا ابا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو جو بھیج رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، الگ الگ کلاسز میں اکیلے، وہاں کہاں وہ محفوظ ہیں؟ کتنی اخباری رپورٹس آتی ہیں ہمارے سامنے، کتنی نیوز آتے ہیں. واٹس ایپ یونیورسٹی بھری پڑی ہے کہ اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کو افیئر میں پھنسایا گیا. بھگوا لو ٹرپ جو ہے اس کا بھگوا لو ٹرپ چل رہا ہے، وہ اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں. تو ہم کیوں اپنی بچیوں کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ بھائی کچھ ہوش کے ناخن لو، سوچو کچھ. جلدی شادی کرو ان کی، جلدی شادی کرو تاکہ دونوں گناہ سے بچ سکیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہم لوگوں کو. اور لڑکیاں پھر مرتد ہو جا رہی ہیں،
لڑکیاں بھاگ جا رہی ہیں، لڑکے کسی غیر مسلم کو لا لے رہے ہیں، اب وہ جیسا بول رہی وہ یہ ایسا کر رہا ہے، عشق سب کچھ سمجھ میں آئی بات. اس نے کہا وہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اس کو لے کر الگ گیا، اس نے بھی دھوکہ دے دیا، کیس میں پھنسا دیا، کھاوٹے دیتے رہو زندگی بھر. تو کیوں بھائی اسلام کے راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اسلام نے بہترین طریقہ دیا، اس کو کیوں نہیں اپنا رہے ہو؟ رہی بات یہ کہ 25 سال میں کریں گے، 30 سال میں کریں گے، تب تک جذبات کو کیسے دبائیں گے؟ یہ جو خواہشات اللہ نے رکھی ہے، بھوک لگتی ہے صبر نہیں ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے صبر ہوتا ہے کہ چلو آج دن بھر کچھ نہیں کھائیں گے، چلو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں روزہ ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے، لیکن کیا کوئی رات کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ کے بتائے. تو بھوک لگتی ہے صبر نہیں ہوتا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، ناشتہ نہیں کیے، چائے نہیں پیے، موڈ خراب ہے. تو یہ جو سیکسول ڈیزائرز ہیں، جذبات ہے، اس کا حل کیا؟ یہ اپنے آپ دب جائیں گے. اس کا حل شادی ہے، اس کا حل بیوی ہے. وہ سمجھ ہی نہیں رہے، عجیب لوگ ہیں، عجیب. تو بھائیوں خدا کے واسطے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا. آپ کس کی مشینری ہیں؟ اللہ کی مشینری ہیں، اللہ کی مشین ہے. اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اس کو معلوم ہے آپ کو کیا چیز کب لگے گی، آپ کی ضروریات کیا ہے، وہ خدا کو معلوم ہے. وہ بتا رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے شادی کرو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، شادی کرو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے 4 سے، 2 سے 3 سے 4 سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے شادی کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نوجوانوں جو شادی کر سکتے ہو شادی کرو. جسمانی طاقت آپ کے پاس موجود ہے، مال موجود ہے، کتنا کھا لے گی بھائی. وہ ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ اور ڈرتے ہیں شادی نہیں کرتے اور حرام کاری میں مبتلا، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا، نہ نگاہ کنٹرول میں، نہ شرمگاہ کنٹرول میں. یہ ممبر ہے، ورنہ بھی ہم کھل کر آپ کو سب بتاتے، اور آپ سمجھ رہے ہو کھل کر، سب سمجھ رہے ہو کھل کر، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ نگاہ کنٹرول میں، نہ شرمگاہ کنٹرول میں. چوکیں بھری پڑی ہیں ہماری، سب بیٹھے ہوئے. چوکوں پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آنے جانے والوں کا دیدار کر رہے ہیں. بھائی شادی کرو، اپنی بیوی کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو. جو عورتوں کے پاس ہے وہ آپ کی بیوی کے پاس ہے. چوکوں پر بیٹھ کر کیوں نگاہوں کو خراب کر رہے ہو اور گناہ میں؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت ہے اللہ کی دیکھنے والے پر بھی، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی، جو دکھا رہی ہے اپنے آپ کو اس کو بھی. اور پھر وہ عورتیں جو مائل کرتی ہیں، مائلات ممیلات، جو دوسرے کی طرف مائل ہوتی ہیں اور خود کو بھی اور مائل بھی کرتی ہیں لوگوں کو اپنی طرف. یہ ایسی عورتیں ہیں کہ جہنم میں جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا ہو رہا ہے؟ شادیوں میں کتنا بن سور کے ہمارے گھروں کی عورتیں جا رہی ہیں، پروگراموں میں کتنا بن سور کے. پردہ صرف پردہ کس لیے؟ برقع وغیرہ، نقاب وغیرہ کس لیے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اتنا بڑا مسلم سماج اور ہم لوگ دیندار، بڑے دیندار کہلانے والے لوگ، ان کی جو بچیاں ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، وہ ابھی شادی ان کی نہیں ہوئی ہے تو دوپٹہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سر پر. سمجھ میں آئی بات؟ نقاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے سر پر. کسی بھی فنکشن میں، پروگرام میں جا رہی ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے کپڑے ہیں وہ سب کراچی پہن کر جا رہی ہیں، پاکستان پہن کر جا رہی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پردہ ہی نہیں کر رہے. ارے کیوں نہیں کر رہی بھائی؟ اور ان سے بڑا بے غیرت یہ مرد ہے جس کو کوئی شرم ہی نہیں آ رہی ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کو پردہ کروانا چاہیے. تو بے غیرتی کی انتہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل شادی ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی شادی میں بہت خرچہ ہوتا ہے، تو کس نے بولا خرچہ کرنے کے لیے؟ شریعت نے کہا. شریعت نے 2 خرچے بتلائے، ایک مہر کا، ایک ولیمہ کا، وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا شاندار ہمارا دین، لیکن ہم لوگوں نے اپنی انا کے چکر میں اور اپنی شہرت اور دکھلاوے کے چکر میں اپنا بھی کباڑا کیا، دین کا بھی کباڑا کیا. رسول اللہ فرماتے لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ کم سے کم مہر 30 درہم، تقریباً 30. لا مہر اقل من 10 دراہم، کم سے کم مہر 10 درہم ہے، جس کی موجودہ مارکیٹ میں جو چاندی کے حساب سے تقریباً 30 گرام چاندی. 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 32 گرام یا 30 گرام چاندی. اور 30 گرام اور 32 گرام چاندی کی قیمت مارکیٹ میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 3000 روپے ہوگی. کسی سے پوچھ لینا سناروں سے. 3000 یا 3500، 3500 کم سے کم مہر حضور نے فرمائی. ولیمہ کرو اپنے وسعت کے مطابق. وسعت کے مطابق یہ مطلب نہیں کہ آپ کروڑوں پتی ہیں تو لاکھوں خرچ کر ڈالو. کوئی مثلا 10 قسم کے اسٹارٹر،
سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ بفیلو سسٹم کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ مال کس لیے دیا اللہ پاک نے؟ مال راحت کمانے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ خود کو ٹینشن میں ڈالو، لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈالو. جاؤ خود نکالو، کھڑے کھڑے کھاؤ. کیا جانور بن رہے ہو بھائی؟ اللہ نے انسان بنایا آپ کو، آپ جانور بننے کے اوپر تلے ہوئے بنے رہو جانور، پھر آخرت میں جانوروں جیسا معاملہ ہوگا. تو شریعت نے تو کتنا آسان کیا کہ مہر کم سے کم 32 گرام چاندی رکھ دو، بس ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے آپ کے 3000 کون نہیں دے سکتا؟ 3000 تو لوگ روزانہ کما رہے ہیں. اور اگر مان لیجئے کوئی بہت غریب ہے تو بھی وہ کم از کم میں سمجھتا ہوں اور کاروبار کرتا ہے تو مہینے میں 10-15 ہزار روپے کما لیتا ہے، تو وہ 3000 مہر نہیں دے سکتا. اور پھر ہمارے یہاں سسٹم ہے رفتہ کبھی ہفتہ کبھی. لیکن رفتہ بعض چور لوگ رکھتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور باقی رہ جاتی ہے مہر. یہ ناجائز ہے. اگر کوئی آدمی مہر نہیں دیا اور انتقال ہو گیا اور اس کی نیت نہ دینے کی تھی، اس کو زنا کا گناہ ملے گا، زنا کا گناہ ملے گا اس کو. ہاں اس کی نیت اچھی تھی، اللہ ماشاء اللہ. جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، گڑبڑیے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں معاشرے میں، لیکن اچھے لوگ بھی ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی بیوی کو مہر دینا ہے. لیکن بیچارہ نہیں دے سکا، انتقال ہو گیا، تو اب اس کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، اس میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. اور قرضے میں مہر بھی ہے. مہر بھی ایک قسم کا قرضہ ہے. بیوی کو دو، اس کو نکال کے مہر. یہ نہیں کہ معاف کرواتے ہیں کہ معاف کر دو. عجیب بات ہے. تم معاف کر دو، میں تم سے 1 لاکھ روپے لیتا ہوں، پھر تم معاف کر دو. خود معاف نہیں کریں گے، عورت پر دباؤ ڈالتے معاف کر دو. اور اگر اس نے زبردستی معاف کیا، اس معاف کرنے کا کوئی اعتبار بھی نہیں، اس کو دینا پڑے گا آپ کو. پھر اگر اس کی مرضی ہے، عورت کی مرضی ہے کہ وہ زندگی میں بھی معاف کر سکتی ہے، مہر نہ لے، عورت کو حق ہے. لیکن یہ کہ زبردستی معاف کرانے سے وہ معاف نہیں ہوتا ہے. تو کتنا خرچہ ہے اسلام میں، کتنا کم خرچہ ہے شادی کے اندر کہ مہر اپنی وسعت کے مطابق دے دو اور ولیمہ کر لو. اب ہمارے یہاں کتنے کھانے، ہمارے یہاں کتنے نخرے ہیں، کتنی رسوم و رواج ہے. اس نے شادیوں کو مہنگا کر دیا، بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا دیا. متعلقہ یا بیوہ ہے، اس کا تو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے کہ شادی ہو جائے اس کی، کیونکہ ایک مرتبہ شادی میں اتنا اڑا دیے اور اتنا لون لے لیے، لون اور لون بھی بک کیے. لون کے چکر میں لون لے لیے، اسی میں ٹینشن، ڈپریشن، شوگر، بلڈ پریشر اور قبرستان پہنچ گئے. کس نے بولا تھا آپ کو شان بگاڑنے کے لیے جھوٹی؟ دال بگاڑو کھاؤ، شان کیوں بگاڑ رہے ہو؟ شان کبھی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی بھی شان نہیں بگاڑ سکتا. کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں؟ کس کی بنی ہے؟ کسی کی نہیں بنی ہے. کوئی کتنا بڑا بھی ہو لیکن اس کی شان بگاڑ نہیں سکتا ہو، اور جھوٹا ہے. شان اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اور شان اللہ کی ہے. کل یوم ہوا فی شان. اللہ کی شان بڑھتی رہتی ہے، لوگوں کی شان نہیں بڑھتی. یہ تو اپنے آپ کو ہلاکان میں ڈال رہے ہیں. لوگوں سے قرضہ لے رہے ہیں، زکات لے رہے ہیں، شادی میں پیسہ ایسے اڑا رہے، ایسا. عجیب جہالت، دکھلاوا. تو شادیوں کو آسان کرو. کسی کو برا لگتا ہے لگنے دو. آپ اپنی چادر دیکھو نا بھائی، آپ اپنی بساط دیکھو. آپ دوسروں کو چکر میں اپنے آپ کو بیماریوں کا گھر بنا لے رہے ہیں اور قبرستان میں پہنچ جا رہے ہیں ٹینشن لے کر. کس نے کہا آپ کو؟ ولیمہ کرو اپنی وسعت کے مطابق. وسعت کے مطابق ہے لیکن سادگی سے کرو، کم سے کم خرچہ ہو. دوست احباب، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، غریب غربت جو ہیں سب کو بلا لیے اور کھلا دیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم نے کتنے کھانے کر رکھے، کتنے خرچے. اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں. لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور زنا عام ہے. لڑکیاں جاب پر جا رہی ہیں، وہاں بوس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ سب کو خوش کر رہی ہیں اور گھر میں ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتی، شوہر کو خوش نہیں کر سکتی. شادی کے بعد بھی باہر جا رہی ہیں، ان کو کام کرنا ہے، پیسہ چاہیے. سب کیا ہے؟ مرد کو اللہ نے اس لیے مرد بنایا کہ وہ خرچہ کرے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. 5واں پارہ اٹھاؤ، 30واں رکوع آپ کو بتائے گا. وہ 30واں رکوع کہ تم مرد کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم خرچ کرتے ہو، تم کماتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور تم خرچ کرو گے، محنت کرو گے، اللہ تم کو برکت دے گا. تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ٹینشن مت لو. اللہ رزاق ہے، لیکن ہاتھ پیر چلاؤ. بیٹھے رہو گے تو نہیں ملے گا. تو ہم لوگ محنت کر رہے ہیں نا، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سب پورا کرے گا. تو میرے بھائیوں شادی جلدی کریں. سمجھ میں آئی بات؟ مجھے تو حقوق پر بیان کرنا تھا، لیکن شادی سے باہر نکلے تو حقوق پر آئے نا. شادیاں ہی اتنی خطرناک ہو رہی ہیں.
اس میں اتنے رسوم و رواج، اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو، اللہ رسول کو ناراض کرو، بس سب کو خوش کرو، کام والی کو بھی خوش کرو، 2 جوڑی کپڑا دو، 5 جوڑی کپڑا دو، پیلا ڈریس لاؤ، اس کو بھی ہلدی میں شامل کرو. یہ کیا ہے؟ ہندوانہ رسم ہے یہ سب چیزیں. اپنے آپ کو مینٹین رکھنا. اسلام ہمیشہ کہتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ صرف شادی کے موقع پر ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ خوبصورت بنے رہو، ہمیشہ اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھو، ہمیشہ اپنے آپ کو مینٹین رکھو. کوئی منع نہیں کرتا آپ کو. ہاں چلو شادی ہے ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بنا سنوار لیے ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہلدی کی رسم وہ ادھر لگا رہی، وہ ادھر لگا رہی، وہ ادھر لگا رہی، کہاں کہاں لگا رہی ہے. شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کہ مر گئی ہے شرم، ختم ہو گئی ہے؟ اور دین کا کچھ پاس و لحاظ ہے کہ نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بہترین امت میں پیدا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہماری کتنی فضیلتیں ہیں، صرف قرآن حدیث کے لیے ہیں وہ صرف کتابوں کے لیے فضیلتیں ہیں کہ عمل بھی کریں گے، کچھ دکھلائیں گے معاشرے کو. جو معاشرہ تنگ ہو چکا ہے، لوگ تنگ ہو چکے ہیں بے حیائی سے اور فضول خرچیوں سے، مہنگائی سے. ہم ان کو ایک ایگزامپل دیں، ہم ان کے سامنے نمونہ بن کر ابھریں، ان کے سامنے نمونہ بن کر پیش ہوں کہ اسلام میں شادی اس طریقے سے ہوتی ہے. نہ یہ کہ ہم ڈھول تاشے قوالی گھوڑا ناچ رہا ہے، آدمی ناچ رہا ہے، دولہا گر رہا ہے، اس کی شیروانی پھٹ رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ وہ غیر مسلم دیکھ کر ہنستا ہے. ان سے اچھے ہمیں اتنا تو تماشا نہیں کرتے جتنا یہ کرنے. ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں. ہم وہ امت تھے کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے. ہمیں خود ضرورت ہے کہ ہم ایک دم لاپرواہ ہو گئے اور گمراہ ہو چکے ہیں، راستے سے بھٹک چکے ہیں. کب تک بھٹکیں گے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کرو. شادی سادگی سے کریں گے، شریعت اور سنت کے تقاضے کے مطابق کریں گے. نہیں معلوم ہے علماء اکرام سے معلوم کرو. علماء اکرام کے پاس جاتے ہی نہیں، سوچتے ہیں کہ جائیں گے سنیں گے. اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اپنے گھروں میں بتاؤ، سب کو بتاتے بھی نہیں کہ بتائیں گے تو اپنے کو عمل کرنا پڑے گا. ارے بھائی بتاؤ، بلغوا انی ولو آیا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، سب کو پہنچاؤ، دوسروں کو پہنچاؤ، دوسروں کو بتاؤ تاکہ دین پھیلے. اپنے اندر رکھ کر کیا کرو گے؟ عمل تو کر نہیں رہے خود. دوسروں کو بتاؤ گے تو انشاءاللہ اس سے تمہارے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، تمہارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں عمل کرنا ہے. فضول خرچیوں کا بائیکاٹ کرو، بالکل مت جاؤ. اور یہ دینا لینا جو شادی کے موقع پر ہے، اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو ہمیشہ. اس شادی کے موقع پر مدد. یہ حج پر جا رہے تو ان کو 5-5 ہزار روپے دے رہے، 10-10 ہزار روپے دے رہے. ارے بھائی وہ حاجی کو پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے مانگا آپ سے. ہاں اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کر دو. اب وہ اس کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی اس کو پیسہ دے رہے ہیں کہ میرے لیے تحفہ لے کر آنا، مدینہ منورہ جانا تو شاپنگ میں ہی لگے رہنا. ارے بھائی وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کو جینے دو. لیکن ہمارے یہاں رسوم رواج کس قدر بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور بڑھ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے کم ہوں گی، آج نہیں تو کل کم ہوں گی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی اور تعلیم دی گئی. فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نبی آپ نصیحت کرو کرو کرو، انشاءاللہ نصیحت مومنین کو نفع دے گی. تو جو مومنین ہوں گی ان کو نفع دے گی نا بھائی، سب کو تھوڑی نفع دے گی. اب ہم یہ سوچیں کہ ہم مومن ہیں، یہ کہیں اور ہیں. نام مسلمانوں میں ہے، کام بھی مسلمانوں کا ہے. تو میرے بھائیوں شادی ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات. دولہے کو نہ کچھ آداب معلوم، نہ دلہن کو کچھ آداب معلوم. میں نے بارہا کہا ممبر سے کہ جو بھی تنظیمیں ہیں خدا کے واسطے کچھ کام کرو، اصلاح معاشرہ کا کچھ کام کرو. سمجھ میں آئی بات. وہ کام ایک یہ ہے کہ ایسے کیمپ لگاؤ، ایسے سیمینار، ایسے پروگرام منعقد کرو جس میں حقوق زوجین بیان کیے جائیں، اور ان میں انہی لوگوں کو شامل کرو جن کی شادی ہونے والی ہے، جن کی شادی ہو چکی ہے، انہی کو شامل کرو. دوسرے لوگوں کا رجسٹریشن مت کرو. پیسہ بھی لو، لینا ہو تو 500 روپے، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ دیں گے. اور اس میں علماء اکرام کے بیانات رکھواؤ کہ بھائی رشتہ کیسے ہونا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، لڑکی کیسی ہو، لڑکا کیسا ہو، فرسٹ نائٹ کیسی ہو. سمجھ میں آئی بات. آگے کی زندگی کیسی ہو، میاں بیوی کے ملاپ کی جو مسائل ہیں وہ کیسے ہوں. کچھ پتہ نہیں، اندھا دھند اور سب جو ہے خرافات ادھر ادھر موبائل میں دیکھ کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. تو شریعت موجود ہے نا بھائی، اس کو سیکھو. تو ایسے پروگرام منعقد کروائیے جس سے اصلاح معاشرہ ہو. ماں باپ صحیح ہوں گے، نسلیں صحیح ہوں گی. ماں باپ گڑبڑ ہیں، نسلیں برباد. کون ان کی فکر کرے گا نسلوں کی؟
حضرت ابو الاسود دویلی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں اپنی اولاد سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تم پر احسان کر دیا۔ بچوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بہترین ماں کا انتخاب کیا، یعنی جو میں نے شادی کی تو ایسی بیوی لایا جو بہترین ماں بن سکے، جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے۔ تو دیکھو تمہاری ماں کتنی اچھی ہے، تو تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے تم پر احسان کر دیا۔ آج یہ کون سوچتا ہے؟ کون سوچتا ہے اتنا آگے کا؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میاں بیوی کے حقوق آپس میں یہ ہیں کہ ایک دوسرے کا ادب احترام ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو۔ یہ رشتہ عزت دینے والا ہے، یہ نہیں کہ بیوی یہ سمجھے کہ میری ہی ہر وقت جو ہے میری ہی خدمت ہوتی رہے، شوہر یہ سمجھے میرا ہی حق ادا ہوتا رہے۔ نہیں، دونوں کے حقوق قرآن نے بیان کیے، اسلام نے دونوں کے حقوق بیان کیے کہ ایک دوسرے کی عزت، ادب احترام، کسی کی انسلٹی نہ کریں، نہ شوہر بیوی کی انسلٹی کرے لوگوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، کسی کے سامنے بھی نہیں۔ وہ اللہ کی بندی ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی تابعدار رہے، فرما بردار رہے، خدمت گزار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھے، باہر بہت اچھے، لیکن گھر میں خطرناک ایک خونخوار جانور سمجھ میں آئے، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، اگر بات کریں گے وہ کاٹ لے گا۔ یہ انسان ہے، کیا ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ ارذل المخلوقات۔ اشرف المخلوقات یعنی بہترین مخلوق میں سب سے بیسٹ وہ حضرت انسان، اور ارذل المخلوقات میں کتا آتا ہے، بھیڑیا آتا ہے، اور شیر آتا ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ سوچیں تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ حضور گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرماتے حضرت عائشہ فرماتی گھر میں کام کاج کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں کرتے، اپنا بھی سارا کچھ، کپڑے لتے، ٹوپی، جوتا، چپل، سب سوچتے ہیں سب بیوی کرے۔ سننا ہے بات، کپڑے اگر پریس نہیں ہو سکے تو بیوی پر غصہ، ارے بھائی خود کرو۔ ہمارے نبی خود کر لیتے تھے، کپڑے دھو لیتے تھے، جوتا سی لیتے تھے۔ اگر ہم سنت پر عمل کریں تو کبھی جھگڑا ہی نہ ہو، لیکن سنت اور شریعت پر چلنا نہیں ہے تو جھگڑے ہی جھگڑے، پنگے ہی پنگے۔ اگر شریعت سنت پر عمل کرے تو گھر جنت کا نمونہ ہو، اور شریعت سنت پر عمل نہیں ہے تو گھر جہنم کا نمونہ ہے۔ آدمی 2 بجے 3 بجے گھر میں جا رہا ہے، اس کو گھر میں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں نہیں اچھا لگ رہا ہے بھائی؟ اتنا لیٹ کیوں گھر میں جا رہے ہیں آپ؟ کیا بیوی کے حقوق نہیں، بچوں کی تربیت کا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ باہر بیٹھے ہوئے، باہر کیوں بیٹھے ہوئے؟ 2-3 بجے آپ گھر میں جائیں گے، سوئیں گے کب؟ اور پھر سوئی ہوئی بیوی کو آپ اٹھائیں گے، تکلیف دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو اس طرح سلام کرتے کہ اگر کوئی سویا رہتا تو وہ سویا رہتا، اور کوئی جاگتا رہتا تو وہ جواب دے دیتا۔ اتنا آہستہ سے سلام کرتے۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ تو یہ سب سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر زندگی بسر کرنا چاہیے، پھر شادی بیاہ کرنا چاہیے۔ شاپنگ کر رہے ہیں کہاں سے شاپنگ، سمجھ میں آئی بات؟ کھانے پینے کے 10 قسم 20 قسم کے آئٹم بنا رہے، لیکن جو اصل چیزیں ہیں دین وہ ہے ہی نہیں، رات ہی رات ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مردوں کے لیے۔ عورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر النساء التی تسر اذا نظر وتطيع اذا امر، بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ شوہر اس کو دیکھے تو دیکھنے کا ہی من نہ ہو، سننا ہے بات۔ اتنا اپنے آپ کو پھوہڑ بنائے ہوئے ہیں، اور کہیں شادی بیاہ میں جانا ہو تو شوہر ہی نہیں پہچان پا رہا ہے کہ میری بیوی کون ہے اس میں۔ اتنا میک اپ کہ شوہر کنفیوز ہے کہ میں اس کو بلاؤں کہ نہیں بلاؤں، کہیں دوسری کوئی نہ اور مار نہ کھانا پڑ جائے۔ کیا تماشا ہے؟ جس کے لیے زینت اختیار کرنی تھی اس کے لیے نہیں کر رہے۔ تو بہترین عورت وہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کو شوہر جب دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب کوئی کام کرنے کا حکم دے تو وہ کر لے، یہ بہترین عورت ہے۔ تو حقوق بہت سارے ہیں اور آداب اس کے بہت سارے ہیں۔ اور مردوں کو دعائیں یاد ہونی چاہیے، میلاد کے وقت کی دعائیں کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو کیسے معلوم ہوگا؟ سیکھو، سمجھو، ایسے پروگرام منعقد کرو۔ کوئی نہیں مل رہا ہے، ہم تیار ہیں انشاءاللہ، پروگرام تو رکھو آپ، اور ابھی بات ہو رہی ہے اس پر عمل کرو۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، شادی بیاہ کو آسان فرما دیجئے، بے شک آپ نے آسان فرمایا ہے، ہم لوگوں نے ہی مشکل بنا رکھا ہے۔ پیارے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، شادی بیاہ کو سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، شریعت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، بے حیائی کو، زناکاری کو معاشرے سے ختم فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نکاح کو آسان فرما دیجئے، عام فرما دیجئے، بے حیائی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، میاں بیوی کے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ظلم و ستم سے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے سے، بے عزت کرنے سے، ایک دوسرے کے راز کو فاش کرنے سے پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے ذمے جو گھر والوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سیکھ کر سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور اولاد کے ذمے، بیویوں کے ذمے جو ان شوہروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، پیارے اللہ وہ ان کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، علم سیکھنے والا بنا دیجئے، علماء کی صحبت میں رہنے والا بنا دیجئے، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جہالت سے، ضلالت سے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ایمان مل جانے کے بعد ضلالت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ شریعت اور سنت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، سنتیں مل جانے کے بعد بدعات سے، رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، مال ایک عظیم الشان نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ فضول خرچیوں سے، رسوم و رواج میں بیجا خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جو لڑکے لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے عافیت کے ساتھ نیک صالح رشتہ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بے نکاحیں ہیں ان کا عافیت کے ساتھ نکاح فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار، پیارے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ہمیں ان کے لیے خوب وصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں پیارے اللہ خوبی صالح ثواب کر کے ان کی روحوں کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ملک کے حالات پر رحم فرما دیجئے، ہونے والے الیکشن کو خیر و عافیت، امن و شانتی کا ذریعہ بنا دیجئے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، ظالمین کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے، باطل کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، فلسطین پر رحم فرما دیجئے، غزہ کی مدد فرما دیجئے، حماس کو طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے، رافع بارڈر پر جو لوگ رہ رہے ہیں پیارے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے، جو شہید ہو گئے پیارے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لیجئے، ان کی شہادت کے صدقے طفیل پوری دنیا کے حالات کو درست فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے، جو حج پر جانے والے خوش نصیب حضرات ہیں پیارے اللہ ان کے آنے جانے کو قبول فرما لیجئے، خیر و عافیت سے لے جائیں، خیر و عافیت سے واپس لائیں، رسوم رواج سے، فضول خرچیوں سے اور بے وصولی سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، وہاں کی مقبول حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین۔